بسم اللہ الرحمن۔ ساری رات علیزہ بار بار اٹھ کے ادھر ادھر دیکھتی کہ کہیں کوئی آدم خور تو نہیں آ گیا۔ وہ جیسے ہی اٹھ کے بیٹھتی اس کے بستر کے نیچے بچھائے ہوئے پتوں کی سرسراہٹ سے حاتم کی بھی آنکھ کھول جاتی۔ وہ 2-3 بار تو حاتم نے اٹھ کے اسے تسلی دی کہ کوئی نہیں آ گیا، وہ بے فکر ہو کے سو جائے، مگر وہ پھر اس کے بار بار اٹھنے پہ افسوس سے سر ہلا کے کروٹ بدل کے سو گیا۔ اب جیسے ہی وہ اٹھ رہی تھی حاتم کی بھی آنکھ کھول جاتی اور وہ آنکھیں بند کر کے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا چوری چوری جھونپڑی سے باہر جھانکنا محسوس کر رہا تھا۔ او فلیزے بس بھی کرو یار، کوئی نہیں کھا رہا تمہیں۔ اس کے ایک دم بولنے پہ علیزہ ڈر سے اچھل کے جلدی سے واپس بستر پہ آئی اور خونی نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ منحوس مارے ڈرا دیا مجھے، اور جو تم بار بار اٹھ کے میری نیند خراب کر رہی ہو اس کا کیا؟ وہ میں تو دیکھ رہی تھی کہ دن چڑھ گیا ہے یا نہیں، ہم نے جاننا بھی تو ہے نا، تو میں نے سوچا کہیں لیٹ نہ ہو جائے۔ ہاں تمہیں بڑی جلدی ہے جاننے کی، ڈرامے باز کی، یا اللہ کا واسطہ سو جاؤ، میں خود جگا دوں گا تمہیں۔ وہ دانت پیستی ہوئی بولا۔ علیزہ بھی خاموشی سے لیٹ گئی، پتہ نہیں کب نیند آئی اور وہ سو گئی۔ آخرکار صبح حاتم کے جگانے پہ ہی اٹھی تھی اور آنکھیں اتنی بری طرح جال تھی، نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے کہ اس کا دل ہی نہیں تھا اٹھنے پہ، مگر یہ سوچ کر کہیں حاتم اسے ادھر ہی نہ چھوڑ جائے۔ آدم خوروں کے چنگل میں فٹافٹ اٹھ کے باہر تھی جھونپڑی سے۔ حاتم سردار کے پاس بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، اسے دیکھ ایک چھوٹی لڑکی اس کے پاس آئی اور ہاتھ پکڑ کے ایک طرف بنے چھال کی چٹانے پہ بٹھا دیا اور اس کے آگے پتوں پہ ابلے ہوئے موٹے چاول اور کسی سالم پرندے کا گوشت رکھ دیا۔ اس نے بے بسی سے حاتم کی طرف دیکھا، وہ سمجھ گیا کہ علیزہ میڈم نہیں کھانا چاہتی۔ اس نے اسی لڑکی سے کچھ کہا۔ تھوڑی دیر میں اس کے آگے ایک بڑے پتے پر پھل اور ساتھ پانی اس کے سامنے رکھ دیا گیا، تب مجبوراً اسے کھانا پڑا۔ خود اچھے سے پھل دھو کے کلمہ پڑھ کے اس پہ پھونکا اور پھر کھایا۔ دیکھنے میں سیب جیسا وہ پھل انتہائی میٹھا اور لذیذ تھا۔ وہ کھا کے پھر خوبانی جیسا پھل چکھا جو اس سے بھی زیادہ مزے کا لگا۔ بس پھر کیا تھا، علیزہ میڈم نزدی ہو کے ٹوٹ پڑی۔ حاتم جو سردار کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا، اس کا سارا دھیان علیزہ کی طرف تھا۔ اسے سپیڈ سے پھل کھاتے دیکھ کے اس نے ہنسی دبائی۔ دوپہر سے پہلے تک وہ لوگ جاننے کے لیے تیار تھے۔ سردار نے حاتم کو چمڑے کا ایک نقشہ دیا اور اپنے 2 لڑکوں کو ان کے ساتھ روانہ کیا جو انہیں باحفاظت جنگل کی دہلیز پر چھوڑ کے واپس چلے جاتے۔ ایک تھیلے میں ان لوگوں کے لیے پھل بھی دیے گئے۔ علیزہ کی توقع کے برعکس آدم خور جنگلی تو بڑے مہمان نواز ثابت ہوئے۔ وہاں سے نکلتے ہوئے لڑکیوں نے ان کے سروں پہ پھولوں کا تاج بنایا اور ان دونوں کے ہاتھ چوم کر رخصت کیا۔ جنگل بہت زیادہ بڑا نہیں تھا، مگر پھر بھی چونکہ علیزہ کے لیے ایسے چلنا دشوار تھا، سو وہ آرام سے چلتے رہے۔ شام ہوتے ہی علیزہ نے ایک صاف ستھری جگہ دیکھ کر ان لوگوں کو رکنے کا بولا اور حاتم سے کہا کہ ان سے کسی صاف پانی کی ندی کا پوچھیے۔ ان لوگوں نے شمال کی طرف اشارہ کیا۔ اس طرف تھوڑا چلنے کے بعد وہ لوگ ایک خشک بنجر سے علاقے کی طرف نکلے جہاں چھوٹے چھوٹے پہاڑی ٹیلے تھے اور ان کی دوسری طرف بہت خوبصورت چھوٹی سی ندی بہہ رہی تھی۔ علیزہ تو مسحور ہوگی۔ حاتم کو ان دونوں لڑکوں کے ساتھ ٹیلوں کے پاس رکنے کا بول کے علیزہ نے بیگ میں سے شیمپو اور صابن نکالا اور جا گھسی ندی میں۔ انتہائی ٹھنڈا اور میٹھا پانی تھا، وہ تو بچوں کی طرح خشکی، پتہ نہیں کتنے دنوں کا میل تھا۔ وہ رگڑ رگڑ اچھی طرح نہائی اور بیگ میں سے دوسرے کپڑے پہنے، پھر جو کپڑے اتارے تھے انہیں وہیں سائڈ پہ پھینک کے نکلی سے علیزہ واپس حاتم کو نہانے کا بول کے کیمپنگ کا سامان نکالنے لگی۔ اس کا ڈر اب دور ہو چکا تھا۔ حاتم کے آنے تک اس نے جنگلیوں کو اشارے سے سمجھا کے کیمپ لگوا لیے تھے اور مزے سے چٹائی بچھا کے بیٹھی پاس لائی پانی کی بوتل سے پھل دھو کے کھانے لگی۔ حاتم بھی آ کے پاس بیٹھ کے کھانے لگا۔ دونوں جنگلی ایک سائڈ پہ بیٹھ کے اپنے ساتھ لایا ہوا کھانا کھانے لگے اور پھر خود بھی ندی کی طرف چلے گئے۔ اوف حاتم کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ سب، ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم جنگل میں پکنک منانے آئے۔ جی ہاں، کل رات بھی آپ باہر جھانک جھانک کے پکنک منا رہی تھی نا۔ شٹ اپ حاتم کے بچے، وہ تو میں بس ایسے ہی اٹھ گئی تھی۔ جی تم تو ویسے ہی اٹھ کے دیکھ رہی تھی کہ دن چڑھے گا یا نہیں، ہے نا؟ تو اور کیا، موبائل تو بند پڑا ہے اب کہیں سے، تو دیکھنا تک رات باقی ہے یا ختم ہوگی؟ وہ برا منائے بغیر ہنس کر بولے۔ اگلی صبح وہ لوگ کسی آواز سے اٹھے۔ حاتم نے باہر نکل دیکھا تو ہلکا سا اجالا پھیل گیا تھا۔ یہ سفر کا ٹائم تھا، سو جنگلیوں نے انہیں جگایا تھا۔ علیزہ نے تو اٹھ کے پھر سے نہانے چلتی کہ کہیں بعد میں ایسا نہ ہو انہیں پہلے کی طرح کئی دن بغیر نہانے نہائے رہنا پڑے۔ پھر اس نے سامان میں سے ملا چھوٹا سا سلنڈر اور برتن نکلے۔ کافی کا بہت سا سامان مل گیا تھا، سو زیادہ سی کافی بنا کے فلاسک میں بھی ڈال لی۔ حاتم نے ان دونوں کو جوس اور بسکٹ دیے تھے جنہیں کھا کے وہ لوگ جنگل میں گھس گیا تھا۔ یہ تو اچھا تھا، علیزہ ان کے واپس آنے تک کافی کے ساتھ بسکٹ کھا کے برتن دھونے چلی گئی تھی۔ جب وہ واپس آئے تو دونوں جنگلی ایک طرف بیٹھے خرگوش کا کچا گوشت منہ سے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ اسے گھن آئی ان کے خون آلود حلیے دیکھ کے، سو جلدی سے کیمپ میں گھس کے سامان سمیٹنے لگی، ساتھ بڑ بڑانے لگی۔ لو اور دو ان کو
انسانوں والا ناشتہ، وہ تو ان کا سٹارٹر تھا، ناشتہ تو اب کر رہے ہیں یخ۔ اس نے جلدی لی، یار حاتم اور کتنا سفر ہے، ان کو واپس بھیج دو پلیز۔ وہ کیمپ میں سے ہی بولے، ابھی آج کا دن یہ ہمارے ساتھ رہ گئے، شام تک ہمیں جنگل کی حدود سے باہر پہنچا کے یہ لوگ واپس چلے جائیں گے۔ اف، وہ تو چڑھ ہی گئی تھی، سورج کی لالی ہلکی سی پھیل گئی تھی جب وہ نکلے وہاں سے۔ چل کے علیزے کا تھا برا حال تھا، اس نے شکر کیا کہ جو گر پہنے ہوئے تھے، ورنہ پتہ نہیں کیا حال ہوتا۔ سارا ایڈونچر اور پکنک کا موڈ کہیں دور جا سویا تھا۔ راستے میں روک کے کبھی پانی پیتی تو کبھی بہانے سے کافی پینے لگتی تاکہ ذرا ٹانگوں کو سکون ملے۔ جنگل ختم ہونے لگا اور دور سے سرسبز پہاڑیاں، وادیاں نظر آ رہی تھیں۔ علیزہ نے دیکھ کے خوشی سے بیگ پھینکا اور درختوں سے باہر نکل گئی۔ حاتم کے روکتے وہ اپنے دونوں میں بھاگتی لڑکھڑیا جاڑیوں میں لوٹنے کھاتی ہوئی ایک کنارے پہ ٹیک گئی۔ تب اس کی نظر نیچے کی طرف گئی تو اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ گول پیالے جیسے کوئی میدان تھا جس کے چاروں طرف یہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں، جنگل اونچائی پر تھا، اس لیے علیزہ یہ سب دیکھ نہیں پائی اور لٹک گئی۔ پہلے تو حاتم پریشان، مگر پھر اس جھاڑیوں میں پھنس کر لٹکے ہوئے دیکھا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ یار رکو علیزہ، ایک فوٹو بنا لو، اگر تم نے ابھی کی ابھی مجھے نہیں پکڑا تو میں تمہارا اور تمہارے کیمرے کا حشر بگاڑ دوں گی، وہ چلائی۔ حاتم بیچارہ اپنے کیمرے کے حشر سے ڈر کے جلدی سے آگے بڑھا، ہاتھوں سے پکڑ کر بچوں کی طرح ایک دم اوپر اچھال کے پکڑ لیا۔ کمینے انسان، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ ڈر کے جلدی سے سائڈ پہ ہو کے بولی، تم میری جان نہیں لے سکتی کیونکہ میرے بغیر تو آدم خور تمہیں کھا جائیں گے نا، وہ آنکھ دبا کے بولا۔ علیزہ نے بے بسی کے مارے ہونٹ بھینچے اور پھر پاس پڑا ہوا پتھر اٹھا کے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ ہم جان نہیں لے سکتے، منہ تو توڑ ہی سکتی ہے نا، وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ اچھا سوری، میں مذاق کر، پلیز اسے پھینک دو، کیا کہیں گے یہ لوگ کہ جس کو ہم عزت دے رہے ہیں یہ پیدی سے لڑکی اس کے کتے والی کر رہی ہے، کہیں انہیں غصہ آ گیا تو تمہیں ان کی بولی بھی نہیں آتی کہ بتا سکو کہ مذاق کر رہی تھی۔ اگر انہوں نے غصے میں آ کر تمہیں اٹھا کے ان پہاڑیوں سے نیچے کی طرف اچھال دیا تو تمہارا تو قیمہ بن جائے گا، پھر یہ لوگ تمہارا قیمہ بھون کر کھائیں گے۔ وہ جان بوجھ کر اسے تانگ کرتے ہوئے بولا۔ حاتم اسے سمجھ نہیں ہے کہ اس بدتمیز انسان کا کیا کرے، سو دانت پیس کر چپ ہو گئی۔ حاتم نے بھی دیکھ لیا کہ کافی زیادہ ہی تانگ کر لیا، سو وہ بھی سیریس ہو کے ان دونوں کے ساتھ بات کرنے لگا۔ کچھ دیر میں وہ لوگ واپس چلے گئے اور حاتم بیٹھ کر نقشہ دیکھنے لگا۔ علیزہ بھی پاس بیٹھ کر سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر سوائے ٹیڑھی میڑھی لکیروں کے اسے اس نقشے میں کچھ نظر نہیں آیا۔ سو سائڈ پہ بیٹھ کے سامان کھول کے کافی بنانے لگی۔ توبہ ہے علیزہ، تم کتنی کافی پیتی ہو، تمہارا بس چلے تو کافی کا ایک ٹینک ساتھ لے کر چلو اور بالٹیاں بھر بھر کے پیو۔ ہاں جلو، تم جل کے ہی مر جانا، میں کیوں جل کے مروں، کافی تم پیتی ہو، تم جل کے مروں۔ اوئے تمہیں جنگل میں آ کے پار نہیں لگ گئے، بہت زبان چل رہی ہے تمہاری جنگلی سانڈ۔ علیزہ جل کے بولی، ہاں تم تو اپنی زبان کاٹ کے بیگ میں رکھ کے لائی ہو نا، صرف ضرورت کے ٹائم میں منہ میں فکس کرتی ہو۔ وہ بھی دوب بولا اور نقشے پہ جھک گیا۔ علیزہ نے کافی بنا کے ساری فلاسک میں ڈال دی، اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ بچہ وہ گرم پانی ڈلوان کی طرف پھینک کے وہاں ہی ایک پتھر پہ ٹانگیں لٹکا کے بیٹھ گئی۔ اچانک اس کی نظر نیچے کی طرف پڑی جہاں سے بہت سارے کیڑے نکل کر ایک جگہ پہ جمع ہوتے۔ تو حاتم ادھر دیکھو، کتنے سارے کیڑے مکوڑے پہاڑی میں سے نکل رہے ہیں، یہ کتنے بڑے لگ رہے ہیں، یہ بھی آدم خور ہو سکتے ہیں۔ ایسا میں نے ناول میں پڑھا کہ افریقہ کے جنگلوں میں ایک سے بڑھ کے ایک جانور کیڑے ہوتے ہیں جنہیں سے کچھ آدم خور بھی ہوتے ہیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ حاتم نے پہلے تو غور نہیں کیا کہ علیزہ کیا بات کرے، مگر پھر بلا ردہ وہاں نظر پڑی تو اچھل کے کھڑا ہو گیا۔ بیوقوف لڑکی، یہ کیڑے نہیں بونے ہیں، ان کے بارے میں ہی تو میں سوچتا تھا کیسے ان سے بچ کے نکلے۔ کیا تم نے کوئی کھانے کی چیز پھینکی ہے؟ نہیں تو گرم پانی پھینکا۔ اس شٹ یار، سامان اٹھا اور بھاگو، یہ بونے بہت لڑاکے ہوتے ہیں۔ بونے اور لڑاکے؟ جی ہاں محترمہ، ابھی بتانے کا وقت نہیں ہے، بھاگو یہاں سے۔ حاتم نے بیگ اٹھا کے علیزہ کا ہاتھ پر واپس جنگل کی طرف دوڑ لگا دی۔